अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ये बहुत बड़ा वाक़या है कि पाकिस्तान के 12 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शहरों में मुनज़्ज़म तरीके से दहशत गर्दों ने हमले किए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये हमले नाकाम बना दिए, लेकिन पूरी दुनिया ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया और दहशत गर्दी की मज़म्मत की। 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है पीटीआई ने, लेकिन पीटीआई के अंदर रहने वाले अपने लोग भी इसको कोई कामयाबी अभी से तसव्वुर नहीं कर रहे। मसलन मैं बात करूं कि पीटीआई ने जब भी पहले एहतजाज की कॉल दी, उस एहतजाज के रूह रवां शेर अफजल खान मरवत साहब वो भी समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ वजूहात उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से सामने रखी हैं। और दहशत गर्दी पर भी शेर अफजल खान मरवत साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा है वो पाकिस्तानी होने का हक़ नहीं रखता, कहलाने का हक़ नहीं रखता। आज हमारे रूबरू भी जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब हैं और इनके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी एक मुनज़्ज़म तरीके से हुई और आपने खूब बात की। आपने कहा कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा है वो पाकिस्तानी कहलाने का हक़ भी नहीं रखता। ये आप किसको कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया फराचा साहब मदऊ करने का। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी जो हैं वो अब न कि सिर्फ फील्ड पे बीएलए की तरफ से हो रही है, बल्कि बीएलए के सपोर्ट में सियासी और सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो अब रियासत पाकिस्तान और तमाम मुहब वतन पाकिस्तानियों पे हमलावर हैं। आए दिन कभी ये ट्रेन अगवा करते हैं, कभी ये सरकारी इमारात पे, सरकारी अमलाक पे और अस्करी अदारों पे हमले करते हैं, बैंकों पे हमले करते हैं, अस्पतालों पे हमले करते हैं। आगे से जहाँ माइनिंग होती है वहाँ से भत्ते लेते हैं, जहाँ रिच लोग, अमीर लोग आबाद होते हैं उनको वो रेगुलर भत्ते देते हैं, ज़मींदारों से भत्ते लेते हैं। किस तरह का निज़ाम ज़िंदगी ये बलूचिस्तान पे लागू करना चाहते हैं। तो लिहाजा मेरा पैगाम उन तमाम लोगों के लिए, बीएलए तो पाकिस्तान दुश्मन एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीएलए की तायीद में जो फंड्स आ रहे हैं हिंदुस्तान से, क्योंकि ये 12 शहरों पे इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से आपका अटैक करना, इसका मतलब ये है कि आप एक नहीं है। आपकी ताने बाने जो हैं वो गैर मुल्की अकाउंट से भी मिले हैं और उन्हीं की ईमा पे वो तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स जो बीएलए के ख़िलाफ़ ऑपरेशन या बलूचिस्तान में किसी भी दहशत गर्दी की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो भी ऑपरेशन होता है उस पर रियासत पाकिस्तान को निशाना बना बहुत हो गया। पंजाबियों को उतार के, बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड दे के मारना हद कर दी है। लिहाजा मैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं रखता हूँ कि न कि सिर्फ बीएलए से कहीं ज़्यादा ज़ेर कातिल इस ममलिकत और रियासत के लिए वो लोग जो पाकिस्तानी लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान की जड़ों में सुराख कर रहे हैं और पाकिस्तान को या सोशल मीडिया के ज़रिए या पाकिस्तान को सियासत के ज़रिए या पाकिस्तान को किसी भी बिलावास्ता तरीके से बीएलए की हिमायत करके पाकिस्तान को। और यही वजह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब गए उधर, वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादे कर दिया कि एक एक का पीछा किया जाएगा। अब मैं ज़रा सियासी सूरत हाल पर आना चाह रहा हूँ। आपने इसी अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को तो आगे किया है, वो स्ट्रीट का काम नहीं कर सकते। तो आपको 8 फरवरी की जो पहिया डाउन, शटर डाउन हड़ताल है वो अभी से ही फेलियर नज़र आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं रखता हूँ। 8 फरवरी की हड़ताल जहाँ तक शटर डाउन है वो तो इनको मुबारक हो। शटर डाउन तो वैसे आज भी इतवार का दिन है, सारे शटर गिरे होते हैं, पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, दुकानदार जो हैं वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गुजारते हैं। तो लिहाजा शटर डाउन तो हासिल हो गया। ये एक जो इंतहाई मुश्किल टारगेट था वो अचीव हो गया है। जहाँ तक पहिया जाम का ताल्लुक़ है, पहिया जाम भी इस तरह होता है कि सरकारी दफातर में जाना, स्कूलों में जाना, लोग नहीं जाते हैं तो गाड़ियाँ घरों में खड़ी रहती हैं। अलबत्ता जो जनरल ट्रांसपोर्ट हैं जो शाहराहों पे या मोटरवेज़ पे चलती हैं, इस हवाले से
کیا ٹرانسپورٹروں سے کوئی بات کی ہے پی ٹی آئی نے؟ نو، کوئی بات نہیں کی ہے. ٹرانسپورٹر یونین کے علاوہ گڈس جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو اڈے ہیں. لیکن جو آپ نے ٹویٹ لکھا، آپ نے یہ والے فیکٹر سے ہٹ کے آپ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ خود ذمہ داری نہیں لے رہی، اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب پہ ڈال دی. آپ تو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پہ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے اس دن ویڈیو بنوائی اچکزئی صاحب سے، اور یہ منت کی ہے ان کو کہ جی یہ جو ڈاکٹر تک رسائی تھی نا خان کی، یہ جب نہیں ہو پا رہی تھی، اور یہ بھی جھوٹ کہا جا رہا تھا، پتہ نہیں ٹی وی پہ بھی پٹیاں چل رہی تھی کہ جناب سلمان اکرم راجہ نے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے. کیا شواہد ہے کہ وہ ملے ہیں؟ یہ بھی سپریم کورٹ تردید کر دیتی اگر یہ مطلب ہے نہ ملاقات ہوئی ہوتی. یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کا نام لیا جائے اور پھر میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تو بھی، لیکن اگر نہیں ہوئی ہے تو تردید ضرور کرنی چاہیے. دوسری بات یہ نا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ کورٹ ان کو کرتے ہیں، بڑی سہل بات ہے کہ خان نے ڈائیلاگ کا اختیار اپوزیشن لیڈرز کو دیا ہے. اسٹریٹ احتجاج اور جو پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے وہ اختیار ہیں سہیل افریدی اور سلمان اکرم راجہ کے پاس. اب چونکہ یہ ان سے ہو نہیں پا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی وہ کریں گے. تو جناب علی نہیں آپ نے پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی، انہوں نے ٹویٹ کیا آج، انہوں نے آپ کا نام تو نہیں، کسی موصوفہ کی بات کی کہ موصوفہ جو ہے نا وہ یہ بات کر رہی ہیں. یہ کون ہے موصوفہ اور یہ ماجرا کیا ہے؟ موصوفہ کا ذکر کرنے سے پہلے جب آپ راجہ صاحب کو سنتے ہیں نا، تو جو بھی سننے والا ہوتا ہے نا اس کی باتوں میں ایسی گہرائی ہوتی ہے کہ خود سننے والا جو ہے وہ اتنے گہرے غور و فکر میں چلا جاتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے. یعنی خود سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جو بھی الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں پھر اپنی باتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. نہیں، اس میں کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اور میرے خلاف جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. یہ کلیئر ہے، مجھے تو واضح ہے ان کی. انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سہیل افریدی کو بنانے میں جو میرا کردار ہے، یعنی کریڈٹ لے رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بنانے والے وہ ہیں. استغفر اللہ. نہیں، یہ موصوفہ کون ہے؟ موصوفہ کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں نا. دیکھیے، موصوفہ یہ ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہے، علیمہ خانم کے ترجمان ہیں، اور جو موصوفہ ہیں وہ ہیں بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی. اچھا، تو لہذا وہ جناب علی ایک ترجمان دوسرے ترجمان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو دیکھ کے تو مجھے یوں لگا. وہ کہتے ہیں نا پرسوں میں کہ ایک بلا نے دوسری بلا کو دیکھ کر کہا کہ بو، تو یہ بو آ گیا. وہ کہتے ہیں موصوفہ سے اس کو بڑا خار ہے. خار اس لیے یعنی مشال یوسفزئی صاحبہ سے، سینیٹر صاحبہ سے. دیکھیے، نہ کہ صرف سینیٹر صاحبہ سے، آج کل تمام پارلیمنٹیرین تپے ہوئے ہیں. اس دن انہوں نے اڈیالہ سے لوگوں کو کیوں اٹھایا جبکہ سارے بس جیتتے کہ بھائی ہم صبح ہی رات گزار کے صبح سپریم کورٹ چلے جائیں گے. مشال یوسفزئی جو ہیں، اب میں آپ کو دوسری بات بتا دوں، یہی بیانیہ تھا نا کہ خان نے منع کیا ہے کہ اپنی لانڈری پبلک میں کلین نہیں کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے. یہ بیان کس کے خلاف دے رہا ہے؟ اپنی پارٹی کے خلاف دے رہا ہے. یہ پہلے ماضی میں بیرسٹر گور کے خلاف بیانات دے چکا ہے، ماضی میں میرے خلاف بیانات دے چکا ہے. وہ خان نے جو کہا تھا کہ بھائی ڈسپلن جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے، مشال بھی اس کو جواب دے سکتی تھی. آپ نے اڈیالہ کی بات کی، آپ نے بیرسٹر گور خان کی بات کی. خان صاحب سے ملاقات کے لیے اندر بلایا تو گیا تھا بیرسٹر گور خان صاحب کو، پھر وہ کیوں نہیں ملے؟ دیکھیں نا، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. ہاں، اور یہ پروپیگنڈا بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خانم کا ہے بیرسٹر گور کے خلاف. اڈیالہ جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا 10-12 لوگ موجود تھے، ورنہ آپ علف دے کے بیرسٹر گور صاحب سے پوچھ لیں، ورنہ علیمہ خانم سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ آرمی چیف کو ایک فون کریں اور ان کو کہیں کہ جی میرا نام ECL سے نکال دیں. یہ کس نے کہا؟ علیمہ خانم نے بیرسٹر گور صاحب سے کہا. اچھا، کیا کہا؟ کہ میرا نام ECL سے نکلوانے کے لیے آرمی چیف صاحب کو فون کریں، کیونکہ میں نے باہر جا کے چندہ جمع کرنا ہے پارٹی کے لیے. تو بیرسٹر گور نے جواب دیا کہ بھائی یہ ایک کام، آپ کا نام ECL میں ڈلوانا یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے، اور نہ میں ایسے کاموں کے لیے ان کو فون کر سکتا ہوں. جس پر تکرار اور پھر تند و تیز جملے
اور تلخی ہوئی اور بیرسٹر گور جو ہیں وہ چلے گئے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کے پیچھے یہ الزام لگا دیا کہ ان کو بلایا گیا لیکن وہ خان سے ملنا نہیں چاہتے تھے تو وہ نہیں ملے, جبکہ نہ ان کو بلایا گیا تھا نہ ان کو اجازت دی گئی تھی. یہ پروپیگنڈا بھی علی مخان مین بریگیڈ کا تھا جو بیرسٹر گور صاحب کے خلاف انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے چلایا. تو یہ ساری وارداتیں میں آپ کو عرض کروں, سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے خلاف پارلیمنٹیرین ناک تک آئے ہوئے ہیں, اور یہ موصوف جو ہیں کسی نے روکا ہے وہ بات کریں, پارٹی پلیٹ فارم ہے, خان صاحب سے بات, یہ آپ نے بڑے پتی کی بات کی ہے. میں تمام پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ کی ہر وقت روزانہ بینڈ بجاتا ہے تو کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ اسی کائن میں اس کو جواب نہ دیں. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کے حوالے سے میڈیا پہ بات ضرور کریں. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں. 8 فروری کے حوالے سے میں کچھ اور سوالات ان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین خان گنڈا پور نے تو کامیاب لانگ مارچ کیے, احتجاج کیے, سہیلا آفریدی کو تو لایا اسی لیے گیا تھا نا.